بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی قوم پر بے شمار انعامات کیے۔ انہی میں سے ایک تابوت سکینہ تھا۔ یہ شمشاد کی لکڑی سے بنا ایک صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا، اور یہ آپ کی پوری زندگی آپ کے پاس رہا اور بطور میراث نسل در نسل آپ کی اولاد کو ملتا رہا، یہاں تک کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا، اور حضرت یعقوب کے بعد ان کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا۔ آپ اس میں توریت کے صحیفے اور اپنا ہاتھ سامان رکھنے لگے۔ یہ بہت بابرکت اور مقدس صندوق تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جہاد کرتے اور کفار کے لشکر کی کثرت اور ان کی شان و شوکت دیکھ کر سہم جاتے تو خوف سے ڈرنے لگتے، تب وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھتے۔ اس صندوق سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا کہ مجاہدین کے دلوں میں اطمینان اور سکون پیدا ہو جاتا۔ مجاہدین کے دل جو پہلے خوف سے ڈر رہے تھے، اب اس صندوق کی برکت سے پتھر کی طرح مضبوط ہو جاتے اور بنی اسرائیل کی قوم کو فتح حاصل ہوتی۔ بنی اسرائیل میں جب کوئی اختلاف پیدا ہوتا تو لوگ اسی صندوق سے فیصلہ کرواتے۔ صندوق سے فیصلے کی آواز اور فتح کی بشارت سنی جاتی تھی۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو اپنے سامنے رکھ کر اور وسیلہ بنا کر دعائیں مانگتے تو ان کی دعائیں قبول ہوتی اور بلاؤں کی مصیبتیں اور وباؤں کی آفتیں ٹل جاتی۔ الغرض یہ صندوق تابوت سکینہ اسرائیل کے لیے برکتوں اور رحمتوں کا خزینہ تھا اور نصرت خداوندی کا نہایت مقدس اور بہترین ذریعہ تھا۔ مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے اور ان کی نافرمانیاں حد سے بڑھ گئی تو ان کی بدعمالیوں کی نحوست سے ان پر خدا کا غضب نازل ہو گیا کہ قوم عمالقہ کے ایک لشکر جرار کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ ان کفار نے قتل بنی اسرائیل کر کے اس قوم کو تہس نہس کر دیا۔ انہوں نے قتل عام کیا اور ان کی بستیوں کو تباہ کر دیا، اور متبرک صندوق کو بھی اٹھا کر رستے میں نجاستوں والی جگہ کوڑے میں پھینک دیا۔ اس بے ادبی کی سزا میں اللہ نے قوم عمالقہ پر ایک وبا مسلط کی، جس کی وجہ سے طرح طرح کی بیماریاں ان پر مسلط ہوئیں۔ اس بیماریوں سے قوم عمالقہ کے 5 شہر دیکھتے ہی دیکھتے تباہ ہو کر ویران ہو گئے، جس سے ان کو یہ بات ماننا پڑی کہ یہ جو بھی ہو رہا ہے اللہ کے عذاب کی وجہ سے ہے، جو صندوق سکینہ کی وجہ سے اللہ نے ان پر نازل کیا ہے۔ ان کی آنکھیں کھلنے میں ذرا بھی دیر نہ لگی، سو انہوں نے تابوت سکینہ کو تلاش کر کے ایک بیل گاڑی میں رکھا اور بنی اسرائیل کی طرف روانہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اچانک فرشتوں کو بھیجا جنہوں نے یہ مبارک صندوق اٹھا کر بابرکت نبی حضرت شموئیل کی خدمت میں پیش کیا۔ اس وقت حضرت شموئیل نے طالوت کو بنی اسرائیل پر بادشاہ مقرر فرمایا تھا، لیکن بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی ماننے کو تیار نہیں تھے، اور انہوں نے یہ شرط رکھی کہ جب تابوت سکینہ آئے تو ہم طالوت کی بادشاہی کی اطاعت کریں گے۔ چنانچہ وہ صندوق ان کے سامنے پیش کیا گیا اور انہوں نے طالوت کی بادشاہی کی اطاعت کی۔ تابوت سکینہ کے بارے میں کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ اس وقت کہاں ہے، کیونکہ اس کے بارے میں کافی روایات موجود ہیں جن کے مطابق مختلف ادوار میں مختلف لوگوں کے پاس یہ تابوت ملا۔ انجیل کے مطابق یہ ماؤنٹ نیبیو کی کسی غار میں دفن کیا گیا ہے۔ کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ مسجد اقصیٰ کے نیچے یہ تابوت دفن ہے، اور مختلف روایات کے مطابق آخری دور میں جب امام مہدی کا ظہور ہوگا تو وہ تابوت سکینہ کو ڈھونڈ نکالیں گے۔ اس کے بعد دجال ظاہر ہوگا اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، پھر جنگ عظیم ہوگی اور اس کے بعد یاجوج ماجوج کا فتنہ برپا ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔